بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قرآن مجید کی 14ویں سورت، جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ماخوذ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مکی دور کے آخر زمانے میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 7 رکوع اور 52 آیات ہیں، جبکہ یہ 13ویں پارہ میں موجود ہے۔ اس میں کل الفاظ 935 اور کل حروف کی تعداد 3495 ہے۔ سورہ ابراہیم ترتیب نزولی کے اعتبار سے 72ویں اور قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 14ویں سورت ہے۔ اس سورت کا نام آیت 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ماخوذ ہے۔ اس نام کا مطلب یہ نہیں کہ سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بیان ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی اکثر سورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے۔ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس سورہ کا نام ابراہیم رکھا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں زیادہ محنت عقائد پر ہوئی ہے اور مدینہ میں زیادہ تر احکام نازل ہوئے ہیں، اور عقائد میں سے سب سے اہم پہلا عقیدہ توحید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دعوت توحید میں گزری ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ توحید کا تذکرہ ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو؟ جب سورت میں توحید کے مضامین بکثرت ہوں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے بھی ضرور ہوں گے۔ اس سورت کو الف لام را سے شروع کیا ہے، اور الف لام را حروف مقطعات میں سے ہیں۔ مقطعات یہ مقطع کی جمع ہے۔ مقطع قطع سے بنا ہے، اور قطع کا معنی کاٹنا کا ہوتا ہے، چونکہ ان حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں۔ الف لام را، اس وجہ سے ان کو مقطعات کہا گیا ہے۔ ان حروف کا معنی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سامنے بیان نہیں فرمایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتایا تو ہمیں بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس کی کھوج کریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ الف لام را حروف متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات جمع ہے متشابہ کی۔ متشابہ یہ اشتباہ سے بنا ہے۔ اشتباہ کا مطلب ہے ہو جس کا معنی معلوم نہ ہو، اس لیے ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے تھے، ان کو فہمائش بلکہ تنبیہ کی گئی ہے۔ لیکن فہمائش کی بنسبت اس صورت میں تنبیہ اور ملامت کا انداز زیادہ تیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفہیم کا حق اس سے پہلے کی صورتوں میں بخوبی ادا کیا جا چکا تھا، اور اس کے باوجود کفار قریش کی ہٹ درمی، اناد، مزاحمت، شرارت اور ظلم میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ نے مسلمان، نبی، پیغمبر، ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس اور حنیف کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دوست، برگزیدہ اور پیارے نبی کو قرآن مجید میں امہ، امام الناس، حنیف اور مسلم کے ناموں سے بار بار یاد کیا ہے۔ اکثر انبیاء کرام انہی کی اولاد سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بائبل کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ اکثر ماہرین کے نزدیک ابراہام یا ابراہیم بھی لفظ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کا نام ابراہم ہو اور پھر ابراہام یا ابو رحام ہو گیا ہو۔ مسلمان ان کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ ابراہیم کی نسل سے کئی پیغمبر پیدا ہوئے جن کا تذکرہ احد نامہ قدیم میں موجود ہے۔ اسلام کی کتاب قرآن مجید میں بھی بہت سارے ایسے انبیاء کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابراہیم کی نسل میں سے ہیں۔ بت پرستی کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کے جہاد کا ذکر بھی قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے اختلاف عقائد کو جس طرح نمایاں کیا گیا ہے، اور جس طرح آپ اپنی قوم کے شرک سے متنفر اور متصادم ہوئے، اس سے ہم آپ کی عظمت اور جلالت کی حقیقت کو بھی پا سکتے ہیں اور اپنے لیے شمع ہدایت بھی روشن کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو ملت ابراہیمی ہونے پر فخر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ تو کہیں وضاحت نہیں ہوئی کہ کیا وحی ان پر نازل ہوئی تھی یا ان کی بعثت محض روحانی تھی۔ البتہ قرآن مجید میں ایک جگہ اس امر کی تصدیق ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام تھا۔ اہل تاریخ کے نزدیک متعدد صحیفے تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔
ابراہیمی ملت کا ایک شعار ختنہ ہے۔ توریت میں اللہ نے ابراہیم سے کثرت ذریت کا وعدہ کیا، یعنی کہ کثرت اولاد کا وعدہ کیا، اور یہ عہد لیا کہ اگر ان کی نسل توحید پر قائم رہی تو زمین میں اسے اقتدار دے گا۔ اس عہد کو یاد دلاتے ہوئے اللہ نے ختنے کو اس کی علامت قرار دیا۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیرے پشت در پشت تیری نسل مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان ہے اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان میں ہے، اور جسے تم مانو گے، اور تم میں سے ہر فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان میں ہے۔ تورات میں اللہ نے حکم دیا اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا ہے۔ چنانچہ یہ حکم ملتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے سب لوگوں کو جمع کیا اور اسی روز ان کا ختنہ کیا۔ ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، اور پھر اگلے سال اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا بھی ختنہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں قدوم یعنی ایک اوزار سے ختنہ کروایا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفات پائی تو ان کی عمر 175 برس تھی، اور وہ خبرون میں مقفیلہ کے غار میں دفن ہوئے۔ اب اس مقام کو حلیل کہتے ہیں جو بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔